جب یہ جامع ازہر بنی اور ان مجالس میں جو ہر برس کے سننے والے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فکری موضوع رکھا جاتا ہے، اور بات یہی ہے کہ ممبر سے افکار بیان کیے جائیں، علمی باتیں ہوں، فلمی باتیں نہ ہوں۔ ممبر کے ڈیکورم کو، ممبر کے پروٹوکول کو اور ممبر کی تجسیم جو ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ وہ جو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے لے کے علامہ ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ اور علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ تک رہا، وہ جو ممبر کا ایک دکرم، ممبر کی ایک تہذیب، ممبر کا ایک تمدن، ممبر کی ایک ثقافت، کہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہنا آتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ یعنی ہم نے اسی ممبر سے نثر میں جو نصاری جسے کہتے ہیں اس میں محسن نقوی شہید کو بھی سنا کہ کیا اعلیٰ پائے کے مصرے اور کیا اردو معلّہ کے مصرے، جہاں سے شاعروں کو فکر ملتی تھی اور شاعروں کو الفاظ میں جو ایک جوش ملی آبادی کا ایک تسلسل تھا اور جو ڈکشن تھا وہ محسن اس ادب سے اور جس طریقے سے ٹہلتے بجا رہے ادھر ٹہلتے بجا رہے۔ جو ممبر ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ نمونہ عمل ہوتا ہے، وہ نمونہ عمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس ممبر نے 1400 برس اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور بتایا ہے کہ موضوعات ممبر کے کیا رہتے ہیں۔ دیکھیے باتیں عام سی ہے، میں صرف آپ کے درمیان بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے نہیں بول رہا، آپ کے درمیان بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور چونکہ آپ کی طرح میں بھی درد دل رکھتا ہوں تو میرا کوئی بہت بڑا مبلغ علمی نہیں ہے، نہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں چونکہ آپ کی طرح سے ایک سادہ سا شیعہ ہوں کہ جس نے بچپن سے عزاداری کو دیکھا، بچپن سے عزاداری کو دیکھا، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب جس نے بچپن سے عزاداری کو دیکھا ہے اس نے عزاداری کے اس قافلے کو بڑے تقدس کے ساتھ رواں گواں ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے، جب مجھے 5 منٹ دیں گے اگر آپ اجازت ہے آپ؟ دیکھیے ہمارے محترم دوستوں نے مرکزی عزاداری سیل ایک قائم کیا ہے، آپ سب حضرات اس میں شامل ہوں گے، اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے بتایا یہ سب اس میں شامل ہے جن کے دل میں عزاداری کے ریوائیول کی ایک تمنا ہے، اس تقدس کی ایک تمنا ہے کہ جو ہم دیکھتے رہے، جو روحانیت ہم دیکھتے رہے۔ یعنی میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی برف خانی کی مجلس میں کہ ہم نے شبیداریوں میں رونقیں دیکھی، شبیداریوں میں رونقیں دیکھی کہ پوری رات فجر سے پہلے تک شبیداری جب تک قائم رہتی تھی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس سے پہلے جتنے صاحب بیاس چاہے وہ بین الاقوامی ہو چاہے نہ ہو، معذرت کے ساتھ یہ لوگوں کو بری لگ جاتی ہے بات کہ بھئی اب سبھی بین الاقوامی شہرت یافتہ، یہ سب دیکھیے باتیں آپ جشن میں رکھ دیں، جشن میں جو کچھ آپ کو کرنا ہے، جتنے بھی چھچور پن ہیں آپ اس میں کریں، حالانکہ اس میں بھی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی نہیں، وہ بھی آل محمد کا ذکر ہے، اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے، لیکن وہ جو اشتہارات میں یہ سب نام لکھنے آپ کو اس میں کر لیجئے، لیکن عزائے حسین کو بڑا سادہ، بڑا پروگار رہنا چاہیے۔ پرسوں انہوں نے گفتگو شروع کی تو سب سے پہلے میں نے اس میں پہلا قدم اٹھایا کہ جو میری ان مجالس کے اشتہارات تھے میں نے انہیں بلیک اینڈ وائٹ کروائے، حالانکہ جب بنا لیا میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ ایسا بنانا ہے، چونکہ ایک طریقہ چل رہا ہے تو بنانے والے نے ویسے ہی بنا دیا، ہم نے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب بات کہی گئی تو ہم نے کہا پہلا قدم ہم اٹھائیں گے، اس میں ایک غم انگیزی کا عنصر رہے گا، اور یہ آپ لوگ ہیں سننے والے جو کسی کو بھی بین الاقوامی سے اٹھا کر بین الکائناتی بنا سکتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، یعنی یہی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ممبر سے بیدو کی شاعری ہو رہی ہے تو میں کیا کروں بتائیے کہ بین الکائناتی اصل میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو جتنا گمنام ہوگا وہ اتنا ہی بین الکائناتی ہوگا۔ سلامت رہے اگر بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس بین الاقوامی شہرت یافتہ نے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، سب کی خدمات اپنی جگہ ہیں، کوئی اس کو اپنی طرف سے کسی غلط سمت میں نہ لے جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جن کی خدمتیں ہیں، جو نشتر پاک سے جلوس کو لے کے جاتے ہیں حسینیہ ایرانیان تک، آپ نے کبھی ان کی کوئی قدر و قیمت کی ہے؟ آپ سے مراد جو نہیں کرتے، کبھی ان کے لیے کوئی تعریفی کوئی اذکار، کوئی الفاظ
یا ان کی دلجوئی اور یا ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے کہ نہیں صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، چادر زہرا کا سایہ آپ کے سر پر آباد رہے؟ کبھی ایسا کیا آپ نے دیکھا کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو بغیر اسپیکر کے پڑھ رہے ہوتے اور گلا ان کا نہیں بیٹھتا، اور جو اسپیکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں 2 ماہ کے بعد گلا بیٹھ جاتا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ رہا ہے، صرف ایک اسپیکر چلتا تھا اور وہ بھی مجبوری کے تحت، اور وہ تھا جناب جعفر عباس، جناب جعفر ددہ جو کہلاتے تھے۔ ان کو کسی نے، بہت زبردست آواز تھی ان کی، ان کو کسی نے پان میں سندور کھلا دیا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جعفر ددہ جو تھے، آپ کبھی ان کو سرچ کیجئے گا یوٹیوب پر، انجمن العباس، اور اس کے جناب جعفر صاحب، وہ پورا جلوس لے کے، ان کی مجبوری تھی اور وہ ایک اسپیکر لگا رہتا تھا ٹھیلے پہ، ہارن، اور وہ اس ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اس کو پکڑ کے، اور وہ پورا جلوس کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ چل رہے ہوتے تھے جو خالصتاً نوحہ سننے آتے تھے۔ توجہ فرما لی نا آپ نے؟ تو آپ بھی ذرا سا اس میں ساتھ دیتے چلے جائیں۔ ایک تو عزاداری کو جو ہے وہ بوفے سسٹم ختم ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ جو حلیم کی نیاز ہوتی ہے، تمام پڑھے لکھے بیٹھے، یہ حلیم کی نیاز آج کل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ نیاز حلیم محرم ہی میں کیوں ہے؟ اسی میں گورنر کو بلانا ہے، اسی میں سارے تعلقات۔ بھائی تعلقات 68 دن حسین سے استوار کرو۔ تو اس میں سب شامل ہو جائیں، آہستہ آہستہ یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے اور اس میں سب شامل ہو جائے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان موضوعات، یہ جو خاص طور پہ موضوعاتی مجالس ہوتی ہیں، ان میں سب کو آنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قافلہ عزاداری نہیں، یہ قافلہ صداقت کیسے بڑھا ہے، اتنی آسانی سے نہیں بڑھا ہے۔ تو ایک تو یہ لائیو والا سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے، اس وجہ سے بھی لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ لائیو سن لیں گے اور پھر سن رہے ہیں، اس میں چائے بھی پی رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے تالی بھی ماری جا رہی ہے، ارے یہ کیا پڑھ دیا، ارے تو میں کہہ رہا ہوں اس میں بے لگ جاتا ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ کرکٹ کے میچ کی طرح یہ لوگ بیٹھ کے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں اس وقت یہ لائیو تقریر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اور تمہیں یہ توفیق نہیں دی مولا نے کہ تم عزا خانے میں آ جاؤ، سن لیا؟ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جو آگے بڑھنی چاہیے، اور آپ کے دم سے انشاءاللہ یہ عزاخانہ اور یہ عزاداری بڑھتی رہے گی آگے بحکم امام زمانہ۔ تو اسی طرح آپ کی نگاہ مصدر پر ہونی چاہیے، اتنا عالم ہونا چاہیے جعفر صادق کے ماننے والے کو۔ جب پیغام کی بات کرو تو چپ ہو جاتے ہیں آپ۔ بھائی امام صادق کے ماننے والے کو اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اسے کما حقہ عربی بھی آنا چاہیے، اور اسے مصادر پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ کہاں سے بات چل رہی ہے۔ اور پھر میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ جنہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ممبر پہ جا رہے ہو، کچھ چیزیں طے کر لو کہ ان پر کمپرومائز نہیں کرنا، ان سے نہیں ہٹنا ہے، بنیادی عقائد آپ کے مضبوط ہونے چاہیے، اور ان عقائد کو ماننے کے لیے اور منوانے کے لیے آپ کے پاس مضبوط دلائل اور ٹھوس شواہد ہونے چاہیے کہ اس سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ تو کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جسے آپ کو ماننا ہی پڑے گا اور منوانا پڑے گا۔ مثلا علی نے بیعت نہیں کی تھی، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب کہا انہوں نے کہ طے کر لو کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس پر اگر تمہارے مکتب کا بھی کوئی عالم لکھ بیٹھا ہو تو تمہیں وہ روایت بھی نہیں ماننا، اور اس کے مضبوطی کے لیے تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ کہ دوسری بات فدق، کہیں پر بھی کوئی بھی روایت لکھی ہو فدق حق سیدہ، ٹھیک ہے؟ کہا کچھ ایسے عقائد ہیں کہ جن پر جمے رہو، جن پر مضبوطی سے جمے رہو، اور سب سے بڑی بات چھوڑ رہا ہوں، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، سب سے بڑی بات یہ مجلس عزا، اور اس مجلس عزا کا ڈیکورم، اس مجلس عزا کے طریقے، اس مجلس عزا کا فیض، اس مجلس عزا کا مقصد، وہ تمہارے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس، میں ڈپارٹمنٹ نہیں کہتا کیونکہ امام نے بنائے تھے تو ہر موضوع ایک فیکلٹی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فیکلٹی کو سمجھے؟
یہ ہے ہمارے یہاں کا. اس لیے کہ جو یونیورسٹی جائے گا وہ سمجھے گا فیکلٹی کیا ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں کتنے لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں. کیا یونیورسٹی کا پوائنٹ یہاں پہ آ کے رکتا ہے تو کتنے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو شیعہ محلے میں اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں کہ ٹرسٹ میں وہ بیٹھے گا, ٹرسٹ میں یہ بیٹھے گا, اس میں یہ کرے گا, اس میں لڑائی اس بات پہ ہونی چاہیے. نہیں, لڑائی نہیں, مسابقت اس بات پہ ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں. انچولی میں یونیورسٹی ضروری ہے. زمین آپ کے پاس موجود ہے, یہ برابر میں زمین آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی ضروری ہے, یہاں کے لڑکوں کے لیے یونیورسٹی ضروری ہے. آپ جا کے دیکھیے جعفر طیار میں جو غازی عباس ٹرسٹ ہے, کتنا کام کیا انہوں نے. میں جانتا ہوں انہوں نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کھلوا دیے. وہ لڑکوں کو جو ہے وہ وظیفے دے رہے ہیں, اسکالرشپس دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لڑکے نکلیں اور نکل کے سول سروس میں آئیں, اور کوئی جائے کسی طرف, کوئی جائے کسی طرف. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. اب اس محلے میں باب العلم کی یونیورسٹی کا ذکر ہو رہا ہے, وہ یونیورسٹی کہ جو میرے مولا ساجد نے قائم